رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق قائم کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف فرما دے۔ تو آپ کا اپنا معاملہ بھی یہی ہے اور آپ نے تعلیم بھی اسی کی ارشاد فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونِ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تین باتیں ہیں کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ تعلق توڑتے ہیں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جواباً برا کرتے ہیں، میں حلم سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِن كُنْتَ كَمَا تَقُولُ، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو اس کام میں لگا رہے، تو یہ کام کرتا رہے۔ اب ایک محاورہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مثال اور ایک تشبیہ دی، فرمایا اگر تو ایسا ہی کر رہا ہے جیسا تو نے بتایا ہے تو پھر کیا ہے، ایسا ہے جیسا تو ان کے منہ میں انگارے ڈال رہا ہے، راکھ ڈال رہا ہے، تو ڈالتا رہے۔ آخری جملہ یہ ہے، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تو یہ کرتا رہے گا اللہ تیرا مددگار رہے گا۔ وہ تعلق توڑتے ہیں تو تعلق جوڑتا رہے، وہ برا کرتے ہیں تو اچھا کرتا رہے، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں تو حلم کا مظاہرہ کر۔ اب جو راکھ والی مثال ہے، محدثین نے اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے گرم راکھ کھائی نہیں جاتی، انگارے کھائی نہیں جاتے، تو اسی طرح وہ برا سلوک کرنے کی وجہ سے، جہالت سے پیش آنے کی وجہ سے، قطع رحمی سے پیش آنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو ایسا کرتا رہے، یعنی وہ اس وجہ سے کہاں جائیں گے، وہ جہنمی والا کام کر رہے ہیں، کیونکہ راکھ انسان نہیں کھاتا، گرم راکھ انسان نہیں کھاتا، انگارے تو انسان نہیں کھاتا، تو وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اہل جہنم والا کام کر رہے ہیں، اور اس کام کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تیرا مددگار رہے گا۔ تو ہمیں دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو تم سے پیچھے ہٹتا ہے تم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ ملو۔ کیوں؟ اگر وہ برا کر رہا ہے، یاد رکھیے گا، کسی کے برا کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے برا کرنا دلیل نہیں بن سکتا، آپ کے لیے برا کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کے لیے وہ گناہ ہے، لیکن اس کا گناہ دیکھ کر آپ کے لیے گناہ کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ جو گناہ ہے وہ گناہ اس کے لیے گناہ ہے، آپ بھی اگر اسی طرح گناہ کریں گے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا، آپ بھی اسی کی جگہ چلے جائیں گے جہاں وہ تھا۔ جس طرح کہ ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ ایک آدمی نے زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، تو اب یہ جتنا بدلہ اس کے لیے ہے اتنا لے لے گا تو ٹھیک ہے، معاف کر دے گا تو اجر ملے گا۔ اگر یہ بدلہ لینا چاہے گا، اگر اس سے کم لیا تو بھی فائدہ نہیں، اگر اس سے زیادہ لیا تو پھر یہ اس جگہ پر آ جائے گا جہاں پہلے وہ تھا۔ تو اس ایسے معاملے میں جہاں یہ ذکر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اپنے معاملے کا جواب دے۔ ایک آدمی آپ سے تعلق نہیں رکھ رہا تو آپ اپنے معاملات کا جواب دیں اللہ کے حضور۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اس نے توڑا تھا میں نے بھی توڑ لیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالی ہمیں سوئی بننا نصیب فرمائے۔ کینچی تو بہت سے لوگ ملیں گے نا، لوگوں کو دور کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو بڑا برا ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگوں کے درمیان تعلق توڑتے ہیں، تو تعلق جوڑنے والے بنو اور تعلق قائم کرنے والے بنو۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ کو جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا تو آپ کے لیے وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اسے کہا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لیکن آپ تعلق قائم کرنے کے لیے، سوئی بننے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں تعلقات کو قائم کرنے والا، جوڑنے والا بنائے، ہمیں تعلقات توڑنے سے، قطع تعلقی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم